اب رہی بات ہے کہ تقاضا پیدا کیسے ہے؟ ناشتے کا انتظام کرنے والے ناشتہ کا انتظام کر لیں، جب ناشتے کا انتظام ہوگا فوراً چھوڑ دیں، پھر ناشتے کے بعد اپنا کام کرنا چاہیے۔ سہارنپوری حضرات جو ہے ناشتے کے بعد مل کے جائیں۔ دوستو، اللہ والے اہل اللہ جن کو شیخ طریقت کہتے ہیں، انہوں نے ان سب باتوں پر غور کیا، قرآن پاک حدیث پاک میں غور کیا کہ اس سے متعلق کون سی آیتیں ہیں، اس سے متعلق کس آیت میں تعلیم دی گئی ہے، کیا تعلیم دی گئی ہے، اس سے متعلق کس حدیث میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ ان سب کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مؤثر، ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ تقاضا پیدا ہو، اس میں سب سے زیادہ مؤثر وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ جی، تمام بزرگان دین یہی فرماتے ہیں۔ تو سنو، ہر ایک کے پیچھے تو مت لگو، اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا، بلکہ معاملہ اور گڑبڑ شڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک کے ساتھ لگ کے، اور جتنا وقت آپ اس کے پاس گزار سکیں بس گزار لیا، چاہے وہاں نصیحت ہو رہی ہو یا نصیحت نہ ہو رہی ہو، ان کے پاس گزار لیا۔ ان کی زبان سے جب نکلتی ہیں ایسی ہی باتیں نکلتی ہیں۔ اگر وہ کسی سے کاروبار کی بات کرتے ہیں، بھئی تمہارا کیا کام ہے، کیسا کام چل رہا، بچے کیسے ہیں، یہ تو اس کو مانوس کرنے کے واسطے ہے، اس کے اندر کچھ ڈر ہے، کچھ خوف ہے، اپنی کہہ نہیں سکتا، تو وہ مانوس کرنے کے واسطے ہے، ورنہ وہ حضرات تو یہی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ صحبت، اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پہلے کسی کام کے کرنے کی ترغیب دی ہے، پھر کسی اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کا بدلہ، جزا، ثواب بیان کیا ہے کہ جزا سزا سے۔ اسی طرح گناہ میں اللہ سے ڈرایا گیا، اس نے برے عمل کے برے انجام سے ڈرایا گیا، تو ترغیب اور ترہیب، صرف فضائل کہنا تو ادھوری بات ہے۔ ترغیب اور ترہیب کا مضمون پڑھا کرو، ترغیب اور ترہیب کا مضمون سنایا کرو، کہ اس سے وہ شوق، وہ جذبہ، وہ داعیہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ آخرت کا حال، موت کے وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کا حال پڑھا کرو، سنا کرو، تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لیا کرو۔ جی ہاں، اس سے وہ داعیہ اور وہ تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ تو دو چیز بتائیں، ایک اہل اللہ کی صحبت، اور دوسرے ترغیب اور ترہیب کے مضامین۔ اس کے لیے بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی۔
اس کے لیے بڑی معتبر، مختصر معتبر وہ حیات المسلمین ہے، حیات المسلمین۔ اس کے واسطے جزاء الاعمال ایک کتاب کا نام ہے، جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ۔ جی یہ پڑھ لیا کرو، سن لیا کرو، انشاءاللہ وہ داعیہ، وہ جذبہ، وہ تقاضا پیدا ہوگا۔ جی صحبت اثر کرتی ہے، اور ترغیب اور ترہیب بھی اثر کرتی ہے۔ جی لیکن جیسے آگ جلانے والی چیز ہے تو وہ سوکھی لکڑی کو جلدی جلاتی ہے، گیلی کو جلاتی نہیں، جلاتی ہے تو دیر سے جلاتی ہے۔ جی ہاں ایسا۔ اور پیٹرول جس پر ڈال دیا جائے وہ آگ بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے، جلاوے گی تو آگ ہی، سوکھی لکڑی بہت جلدی پکڑ لے گی۔ اگر اس پر تیل پیٹرول کچھ ڈلا ہوا ہوگا اور جلدی پکڑ لے گی۔ تو صحبت نیک کا اثر ظاہر ہو، جو ترغیب کے مضامین ہیں ان کا اثر ظاہر ہو، ہمارے دل میں اثر ہو اس کا، اور جو ترہیب کے مضمون ہے، ڈرانے والا مضمون ہے، اس کا ہمارے دل میں اثر ہو۔ تو دل کو کچھ ایسا بناؤ، ہمارا دل سوکھی لکڑی کی طرح نہ ہو جو آگ ہی نہ پکڑے، وہ گیلی لکڑی کی طرح نہ ہو جو آگ ہی نہ پکڑے، پتھر کی طرح نہ ہو جس میں کچھ اثر ہی نہ ہو۔ تو دیکھو ترغیب و ترہیب بھی دل کو نرم کرتی ہے، ہاں صحبت نیک بھی دل کو نرم کرتی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر۔ اس کو ہم مختصر لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ آپ کے جو معمولات ہیں، جو معمولات آپ نے مقرر کیے ہیں، اپنے لیے متعین کیے ہیں، وہ پابندی سے کرو، ثواب بھی ہوگا اور دل بھی نرم ہوگا، دل بھی گندگیوں سے صاف ہوگا، اور اس سب کے ساتھ مجاہدہ، جی ٹھیک، مجاہدہ وہ بھی بہت ضروری ہے اس کے بغیر۔ اور دیکھو دوستو، ابھی آپ نے کپڑا پہنا جس میں نیل بھی دیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ سخت سا ہو جاتا ہے کپڑا، کلب بھی دیا ہوا ہے، پریس بھی کیا ہوا ہے، سب بھی، لیکن آپ نے بے احتیاطی برتی، چائے گر گئی، سالن گر گیا، آپ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، وہ گر گیا، گندا ہو گیا۔ تو جو کچھ آپ نے نیک اعمال سے، نیک صحبت سے، ذکر سے، ترغیب سے، ترہیب سے، مجاہدے سے حاصل کیا، جب اس پر گناہوں کی گندگی لگ گئی تو معاملہ الٹا ہو گیا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ بس چلو ناشتہ کر لیجیے گا، جتنے حضرات بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیے گا۔ ہاں کھانے میں تو پیٹ بھرنا مقصود ہوتا ہے، ناشتے میں تو جتنا مل جاوے اتنا کافی ہے۔ چلیے بیٹھ۔